الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق بخشی۔ آج عید الاضحیٰ کی 18 تاریخ ہے۔ عید الاضحیٰ کی 18 تاریخ دو سبب سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ تیسرے خلیفۃ المومنین، تیسرے خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا 18 تاریخ ذی الحجہ کی۔ اور ایک اور نسبت سے اس تاریخ کو اہمیت حاصل ہے، وہ ہے مولا علی کی ذات سے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک طبقہ مولا علی کے بغض میں، مولا علی کے عناد میں اور مولا علی اور اہل بیت کی دشمنی میں حضرت عثمان غنی کا تو ذکر کرتے ہیں، مگر مولا علی کو جو آج کی اس تاریخ میں رسول اللہ نے جس فضیلت کا اعلان کیا، مولا علی کی شان کا جو اعلان کیا، مولا علی کی عظمت جو صحابہ کے درمیان میں پیش کیا، اس کے ذکر سے خود کو روکے رکھتے ہیں۔ مگر حقیقی طور پر امت مسلمہ اور صحیح سنی صحیح العقیدہ کے لیے ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی کی بھی تعریف ہو، آپ کا ذکر بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ شریف کی جو شان رسول اللہ نے آج کی تاریخ میں غدیر خم کے موقع پر جو اعلان ولایت کیا تھا، اس اعلان ولایت کا بھی ذکر کیا جائے۔ مگر امت کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں، نہ جانے کیوں انہیں کس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے، اگر ہم مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں، اگر ہم ان کے مقام و مرتبہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایک طبقہ ہمیں شیعہ کا دیتا ہے، ایک طبقہ ہمیں رافضی کا دیتا ہے، اور اس رافضی کہنے اور شیعہ کہنے کی وجہ سے اہل بیت اطہار کا ہم ذکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟
ہمیں کس کا خوف ہے؟ رسول اللہ تو کسی سے نہیں ڈرے. رسول اللہ نے تو 1.5 لاکھ مجمع میں غدیر خم کے موقع پر وہ حاجی جو حج کر کے اپنے اپنے گھر جا رہے تھے، اپنے اپنے مکانات جا رہے تھے، اپنے اپنے گھروں کا عزم کر لیا تھا اور حج کی تکمیل کے بعد سب عازم سفر ہو گئے. رسول اللہ بھی مدینہ کے لیے نکل گئے. تمام صحابہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اپنے اپنے گھروں کا سفر شروع کرتے ہیں حج کے بعد. کہ ابھی بھی حج کا موقع ہے، لوگ حج کرنے گئے اور وہاں سے واپس ہو رہے ہیں. تو واپس ہو رہے تھے رسول اللہ، ساتھ میں 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، 1.5 لاکھ صحابہ کی جماعت تھی. آپ ایک مقام پر پہنچتے، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر الگ الگ شہروں کے لیے، الگ الگ گاؤں کے لیے، الگ الگ جگہوں کے لیے راستہ کٹتا ہے. یعنی چوراہا تھا وہ. اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت برا بن عازب کی حدیث ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور یہ روایت مختلف صحاح کے اندر ذکر ہے. یعنی اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت برا بن عازب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ حج کے بعد سفر کر رہے تھے. ایک مقام آیا غدیر خم. اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو روکا اور ظہر کی امامت فرمائی. ظہر کی امامت فرمائی اور امامت فرمانے کے بعد مولا علی کے دست کو پکڑا. وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے. اور اس سے پہلے کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع، اور ابھی اس سے قبل پہلے اعلان کیا کہ صحابہ رک جاؤ، کوئی افراتفری نہیں ہونی چاہیے، کوئی کہیں نہیں جائے گا. ایک اعلان کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک اعلان کرنا ہے، ایک پیغام پہنچانا ہے. تمام صحابہ کو الگ کیا. حالانکہ اس سے پہلے میدان عرفات میں رسول اللہ نے خطبہ دیا تھا. میدان عرفات میں رسول اللہ نے تقریر کی تھی. مزید تقریر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میدان عرفات میں رسول اللہ نے 5 ٹاپک پر تقریر کی تھی، 5 ٹاپک پر، اور 5 چیز کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا تھا. پہلی چیز یہ کہی تھی میدان عرفات میں، اے لوگوں سن لو، تمہارے اوپر جتنے مسلمان ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں سب آپس میں برابر ہیں. یعنی ہیومن ایکویلٹی کا درس دیا میدان عرفات کی تقریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہیومن ایکویلٹی، تمام انسان برابر ہیں. جو اسلام پر بھونکتے ہیں اور اسلام پر آواز بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایکویلٹی نہیں ہے، انہیں میدان عرفات کا خطبہ سننا چاہیے، انہیں میدان عرفات کی تقریر پڑھنی چاہیے. رسول اللہ نے ایکویلٹی کا درس دیا، برابری کا درس دیا. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، سب انسان ہونے کے ناطے برابر ہے. ایک پہلا ٹاپک یہ تھا. دوسرا ٹاپک یہ تھا آپ کی تقریر کا، آپ نے تمام امت کو درس دیتے ہوئے کہا، لوگوں سن لو، تمام انسان کا خون تم پر حرام ہے. کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کی عزت کی پامالی نہ کرے، کوئی جو ہے کہ وہ غلط کام نہ کرے، کوئی کسی کو پریشان نہ کرے، ظلم نہ کرے. یہ دوسرا ٹاپک تھا. اور تیسرا ٹاپک کیا تھا؟ تیسرا ٹاپک یہ تھا، اے لوگوں سن لو، تم پر سود حرام ہے، سود لینا بند کرو، یہ تمہارے مال کو کھا جائے گا، یہ تمہارے مال کے اندر بے برکتی پیدا کر دے گا. اور چوتھی چیز عورتوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں رسول اللہ نے ذکر کیا تھا. یہ چوتھا ٹاپک اور چوتھا عنوان جس میں رسول اللہ نے یہ کہا کہ تمام عورتوں کا خیال رکھو، اپنی عورتوں کا خیال رکھو، اپنی عورتوں کا حق ادا کرو. عورتوں کا ذکر کیا. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کا جو ہے کہ معاملہ بہت نیچے ہے، عورتوں کو برابری نہیں ملتی، عورتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اسلام سے بہتر مذہب کون ہے جہاں پر عورتوں کے بارے میں قدم قدم پر الرٹ کیا گیا ہے کہ اپنے عورتوں کا خیال رکھو، اپنے عورتوں کے حقوق کو ادا کرو.
میدان محشر میں عورت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جیسے والدین کے بارے میں پوچھا جائے گا ویسے عورتوں کے بارے میں ان کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے رشتہ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنی بچیوں کا جس گھر میں آپ رشتہ کر رہے ہیں وہ گھر کیسا ہے، جس پریوار میں آپ رشتہ کر رہے ہیں اس اخلاق مند ہے کہ نہیں، اس کے اندر انسانیت ہے کہ نہیں۔ ورنہ بہت ایسا دیکھا گیا ہے کہ پیسے والے لوگ ہیں، لوگوں نے پیسہ دیکھ کر بچی کا رشتہ کر دیا، مگر چند مہینوں میں اور سال بھر کے اندر رزلٹ سامنے آتا ہے کہ اسے پریشان کیا جاتا ہے۔ شوہر الگ پریشان کرتا ہے، شوہر کے ماں باپ الگ پریشان کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کو سخت منع کیا ہے۔ عورتوں کا خیال رکھیں اور غلاموں کے بارے میں کہا کہ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہنو جو خود پہنتے ہو۔ یہ چوتھا ٹاپک، اور یہ چاروں ٹاپک جو ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پانچواں ٹاپک جس پر رسول اللہ نے لوگوں کی توجہ دلائی وہ ہے عبادت۔ اے لوگوں، 5 وقت نماز پڑھنا، نماز سے غافل نہ ہو جانا۔ اے لوگوں سنو، روزہ رکھنا، حج کرنا اگر استطاعت ہے، زکوٰۃ دینا اگر استطاعت ہے۔ اس 5 ٹاپک پر رسول اللہ نے تقریر فرمائی۔ 5 ٹاپک کو رسول اللہ نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا، مگر مولا علی کا ذکر نہیں کیا۔ مولا علی کا چاہتے تو اسی تقریر میں ذکر کر سکتے تھے، اہل بیت کو ایڈ کر سکتے تھے، مگر رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو الگ ٹاپک بنا کر کے غدیر خم کے موقع پر پیش کیا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ امت کے اندر یہ ٹاپک ہلکا پھلکا نہ ہو جائے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا اس 5 ٹاپک کا کیا حال ہے امت میں۔ اس 5 ٹاپک کو لوگ بھول گئے۔ ارے وہ چھوڑیے، میدان عرفات کا خطبہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ تو اگر رسول اللہ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اگر علی کی شان، علی کی عظمت، اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اگر غدیر خم کے موقع پر نہ کر کے میدان عرفات میں اس 5 ٹاپک کے ساتھ ایڈ کرتے تو جس طرح 5 ٹاپک لوگ فراموش کر گئے، مولا علی کی ذات بھی فراموش کر جاتے ہیں۔ اسی لیے الگ سے مولا علی کی شان بیان کرنے کے لیے غدیر خم کے موقع پر تمام حاجیوں کو جمع کیا گیا اور تمام حاجیوں کو روکا گیا اور کہا گیا لوگوں سنو، ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پہلے کوٹ کر دوں، پھر ترمذی کی حدیث کی طرف آتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا انی تارک فیکم ثقلین۔ اے صحابہ سن لو، یعنی بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اسی لیے صحابہ کو روکا گیا، صحابہ کو کھڑا کیا گیا، صحابہ کی توجہ اپنے طرف مرکوز کی گئی، کیونکہ پیغام بہت اہم سنانا ہے اور اس پیغام کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اور جو اس پیغام کو لگائے گا حدیث کی روشنی میں ہے کہ جس نے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتار لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے نا لن تزلوا ان تمسکتم بهما، یعنی یہ 2 چیز جس کا رسول اللہ نے ذکر کیا، اگر ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارتے ہو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ لن تزلوا، گارنٹی رسول اللہ دے رہے ہیں، کسی اور مولوی کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا جائزہ کوئی اور نہیں لے گا، میرے ایمان کی سند کوئی اور نہیں دے گا، میرے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کوئی اور نہیں دے گا، رسول اللہ دے رہے ہیں۔ لن تزلوا ان تمسکتم بهما، اگر 2 بھاری چیز کو تھام لیے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 بھاری چیز کیا ہے؟ وہ مضبوط ترین چیز کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کتاب اللہ۔ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ، قرآن کریم، قرآن مقدس، فیہ ہدی النور، فیہ الہدی والنور، کہ اس کتاب کے اندر لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سامان ہے اور نور ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کو فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو۔ تو یہ رسول اللہ نے صرف صحابہ کو یہ پیغام نہیں دیا تھا، 1.5 لاکھ صحابہ کو، 1.5 لاکھ صحابہ کے ذریعے قیامت تک آنے والی جتنی امت ہے
امت کے ہر فرد کو یہ پیغام ہے، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو کتاب اللہ کو تھام لو، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں اتار لو، ان تمسکتم لن تضلوا ان تمسکتم بہما، اگر ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارتے ہو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مسلم شریف کا یہ پہلا جز ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور دوسرا جز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ اہل بیتی، اور ایک روایت میں آتا ہے وَأُذَكِّرُكُمْ أَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ أَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ أَهْلَ بَيْتِي، 3 بار ارشاد فرمایا، 3 بار وَأُذَكِّرُكُمْ أَهْلَ بَيْتِي، کیا مطلب؟ اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، اللہ کو یاد کرا رہا ہوں، اللہ کا خوف دلا رہا ہوں۔ اے لوگوں سن لو، میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کو فراموش نہ کر دینا۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ 3 لفظ جو تاکید کے ساتھ آئے ہیں، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، تاکید کے ساتھ میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے حقوق یاد دلا رہا ہوں، کبھی میرے اہل بیت کو فراموش نہ کرنا۔ 2 بھاری چیز کیا ہے؟ ایک قرآن جس کو پکڑنے کا حکم ہے، اور دوسرا اہل بیت جسے تھامنے کا حکم ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا، رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے، اور گارنٹی کیا دی ہے؟ ان تمسکتم بہما لن تضلوا، ان تمسکتم بہما لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی گارنٹی کیا ہے؟ اس سے بڑی گارنٹی کچھ ہے؟ میرے ایمان کی، میرے اسلام کی، مجھے بچانے کی گارنٹی رسول اللہ دے رہے ہیں۔ مگر مولوی حضرات کیا کرتے ہیں؟ اتنی بڑی حدیث مدرسے میں بھی چھپایا جاتا ہے، ایک سلیکٹڈ نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں اہل بیت اطہار کی تمام فضیلت کے بات کو چھپا دیا جاتا ہے۔ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، تمام مولویوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اہل بیت اطہار کے ذکر سے کیوں گھبراتے ہو؟ تاکہ لوگ شیعہ کا فتویٰ دے دیں گے، لوگ تمہیں رافضی کہہ دیں گے، تو امام شافعی کی بات کو یاد کر لو، نوٹ کرو امام شافعی نے کیا کہا تھا، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا تھا۔ امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت کا ذکر کرنا، مولا علی کا ذکر کرنا اگر رافضیت ہونا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں رافضی ہوں، یہ امام شافعی نے کہا تھا۔ آپ امام شافعی سے بڑے سنی ہیں، آپ امام ابو حنیفہ سے بڑے سنی ہیں، کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جوتی پہنانے لگے، پیر کے اندر تلوا صاف کرنے لگے، تو حضرت امام حسن نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آپ کو نہیں معلوم، آپ کی جو شان ہم جانتے ہیں اور آپ کا جو مقام و مرتبہ رسول اللہ نے ہم سے بتایا ہے، اگر ہم لوگوں کے سامنے بتا دیں تو لوگ ہماری گردنیں کاٹنا شروع کر دیں گے۔ یعنی میں نے آدھا علم بتایا ہے، اللہ کے رسول کا آدھا علم بتایا، آدھا علم بنو امیہ کے خوف سے چھپا لیا، اور یہی بنو امیہ کے خوف سے آج تک مولوی کام کر رہے ہیں۔ ارے بنو امیہ کی حکومت تو نہیں ہے، مگر ایسے ایسے ظاہر پرست مولویوں کی ابھی حکومت ہے۔ حکومت ہی اس لیے کہوں گا کہ ان کے ڈر کی وجہ سے جمعہ میں کوئی خطبہ نہیں دیتے۔ آپ جو کہ وہ رسول مولا علی اور اہل بیت اطہار کی جو شان رسول اللہ نے فضیلت کے طور پر حدیث کی روشنی میں پیش کیا تھا، عمر بن عبد العزیز نے ان سارے بنو امیہ کے افراد نے وہ تمام فضیلت کی چیزوں کو کاٹ کاٹ کے نکال دیا، لوگ ذکر نہ کریں، لوگ جان نہ سکیں، لوگ پہچان نہ سکیں اہل بیت کو۔ عمر بن عبد العزیز کے اس کارنامے پر قربان جائیں، وہ بھی بنو امیہ ہی کے جو کہ وہ گدی پر بیٹھے تھے، مگر اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، انہوں نے جمعہ کے خطبے میں اہل بیت اطہار کی فضیلت والی حدیث کو ایڈ کر دیا، کہ جو اب تک لوگ نہیں جانتے تھے اس خطبہ کے ذریعے، چونکہ عربی لوگ جانتے تھے، لوگوں کو عربی آتی تھی تو خطبہ سمجھتے تھے، تو خطبے کے اندر مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، آپ خطبہ سنتے ہیں نا، مولا علی کا نام آتا ہے، فاطمہ الزہرا کا نام آتا ہے، حسن و حسین کا نام آتا ہے،
یہ کس نے عائد کیا؟ آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ؟ نہیں معلوم ہوگی۔ یہ پہلے نہیں، پہلے تو لوگوں نے نکال دیا تھا، پہلے لوگوں نے خیانت کی تھی تاکہ لوگ اہل بیت کا نام نہ لے سکیں۔ یہ خیانت کیا کون لوگوں نے؟ عمر بن عبدالعزیز کو اللہ کا خوف ہوا اور رسول اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہوا، اسی لیے انہوں نے اس خطبے کے اندر اہل بیت اطہار کی فضیلت کی حدیث کو ایڈ کر دیا تاکہ لوگ غافل نہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں ہم سے پوچھے گا تو ہم بتا سکیں گے اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول، آپ کے خاندان، آپ کے اہل بیت کو ان لوگوں نے چھپایا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کر دیا کہ مقام و مرتبہ اہل بیت کا کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی سے خوف نہ کھاتے ہوئے، آپ دیکھیں نا مسلم شریف میں امام مسلم نے ایمان کی دلیل کے طور پر باب باندھا ہے۔ ہم لوگ مطالعے کا شوق نہیں رکھتے نا، مطالعہ کا شوق رکھیں گے تو مسلم اور بخاری کے اندر فضیلتیں بھری پڑی ہیں۔ اپنے دل کو ایمان والا بنائیں اور منافقت سے بچ جائیں۔ حضرت مسلم نے، امام مسلم نے حدیث کے اندر باب باندھا ہے، اور باب کیا باندھا؟ مومن کی علامت، مومن کی شناخت اور ایمان کی اور مومن ہونے کی پہچان اور علامت۔ امام مسلم نے جو باب باندھا اس میں دو قسم کی حدیث کو پیش کیا۔ سب سے پہلی چیز امام مسلم نے کہا کہ جتنے انصار ہیں، انصار کی محبت ایمان ہے۔ انصار کی محبت، انصار کون تھے معلوم ہے؟ یہ انصار وہی ہیں جو مکہ سے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں نے ان مہاجرین کا استقبال کیا، اور اس طور پر استقبال کیا کہ رہنے کے لیے اپنے مکانات دے دیے، رہنے کے لیے اپنی زمین، اپنا گھر دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس 2 بیوی تھی، ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اس کے نکاح میں ڈال دیا، کسی کے پاس 4 بیویاں تھی تو 4 بیویوں کو 3 صحابی میں کنٹریبیوٹ کر دیا طلاق دے کر کے۔ کیوں؟ تاکہ اپنے یہ کہ ہر چیز میں ان کو مشاورت کر سکے، ہر چیز میں ان کو شامل کر سکے۔ یہ انصار کا معاملہ تھا، اسی لیے ان کو انصاری کہا گیا۔ یہ مدد کرنے والے تھے، یہ انہوں نے مدد کیا مشرکین مکہ کے ظلم سے۔ جو مہاجر مکہ چھوڑ کر آئے تھے، انہوں نے ان کا استقبال کیا، اسی لیے ان کی محبت کو رسول اللہ نے ایمان سے تعبیر کیا۔ انصار کی محبت ایمان، اور ایک طرف پورے انصار کا نام لیا، یعنی تمام انصار کی محبت ایمان کی دلیل ہے، انصار کی محبت ایمان کی پہچان ہے۔ ایک طرف تمام انصار کا نام لیا مسلم شریف کی حدیث کے اندر، اب باب قائم کیا امام مسلم نے، اور دوسری طرف تمام مہاجر اور تمام قریش میں ایک ویکتی کا نام لیا گیا اور کہا گیا کہ اس کی محبت ایمان ہے۔ تمام مہاجروں میں ایک طرف تو انصار کا ذکر ہوا، تمام انصاریوں کا، مگر یہاں تمام قریشیوں کا ذکر نہیں ہوا، تمام مہاجروں کا ذکر نہیں ہوا۔ تمام مہاجر اور قریش ملا کر ایک ذات مولا علی کا نام رسول اللہ نے دیا اور کہا کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد لیا، اے علی سن لو، وعدہ لیا، عہد لیا کہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ اے علی قیامت تک تجھ سے محبت صرف مومن رکھیں گے، قیامت تک محبت مومن کریں گے، اور تیرے تعلق سے اپنے اندر حسد اور بغض منافق رکھیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث کوٹ کر رہا ہوں مسلم شریف کی۔ قیامت تک جس کے دل میں علی کی نفرت، علی کا بغض، علی کی عداوت ہے وہ منافق ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے۔ ایک طرف انصار کا ذکر اور انصار کی محبت، حقیقت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی ایمان ہے نا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ پہلے خلیفۃ المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہی تو خوبصورتی سنیت کی ہے۔ حقیقی سنی وہی ہے جو افراط و تفریط سے بچ جائے، جو اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام کو گالی دینا شروع کر دے، یہ سنیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے اندر رافضیت ہے، وہ سنیت سنی ہو ہی نہیں سکتا۔
اعتدال یہ ہے کہ تمام صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کی محبت اس کے دل میں ہو، یہ حقیقی سنی ہونے کی علامت ہے۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اب یہ عشرہ چل رہا ہے، آپ کو بتاؤں گا یہ سارے فرقہ ضالہ کیسے وجود میں آ گئے، آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن کے دریچے کھلیں۔ آپ ان تمام اختلافات سے خود کو بچا کر، کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی؟ اس لیے بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کسی کے چکر میں پڑ کر کے ناصبی نہ ہو جائیں اور کسی کے چکر میں پڑ کے رافضی نہ ہو جائیں۔ آپ سنی ہیں تو سنی کا مطلب یہ ہے اعتدال کا راستہ اختیار کریں، معتدل ہو کر کے اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ ہے سنیت کی پہچان۔ آپ کو افراط و تفریط سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اہل بیت کے بغض میں کہیں ناصبی نہ ہو جائیں اور صحابہ کے شب و شتم کے چکر میں کہیں آپ ناصبی نہ ہو جائیں، اس لیے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی محبت بھی ایمان، حضرت عمر فاروق کی محبت بھی ایمان، حضرت عثمان غنی کی محبت بھی ایمان ہے، اور تمام ازواج مطہرات کی محبت بھی ایمان ہے۔ مگر اللہ کے رسول نے حدیث میں جو ذکر کیا اور امام مسلم نے حدیث میں جو بات باندھا ہے وہ صرف اور صرف مولا علی کا ذکر کیا۔ کیوں؟ معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں ابو بکر صدیق کے اوپر بھونکنے والے کم ہوں گے، عثمان غنی پر بھونکنے والے کم ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے والے کم ہوں گے، مگر مولا علی کی نفرت جو 1400 سال پہلے سے دل کے اندر موجود ہے، بعض صحابہ کے اندر اتنی تک پتہ نہیں کیوں، وجہ کیا ہے اس کی؟ امام مولا علی سے جو نفرت اور عداوت کی جو وجہ ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کی شان میں جتنی حدیث وارد ہوئی ہے، آپ پوری کتابوں کو کھنگال لیں، صرف سیاہ ستہ کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی مختلف حدیث ہیں، حدیث کتب احادیث ہیں، ان میں آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں۔ ابھی تو چیٹ جی پی ٹی چل رہا ہے نا، چیٹ جی پی ٹی کے اندر آپ دیکھیں، سرچ کریں، مگر ہر چیز نہیں مانیے گا کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو غلط انفارمیشن اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تیار کرنے والے نے تیار کیا مگر بہت کمیاں ہیں اس کے اندر، مگر اس کے باوجود آپ کے پاس تو ابھی وہ کیا ایپ چل رہا ہے، کیا 330 اس طریقے سے کچھ ہے، کیا نام ہے نہیں معلوم، ایسے بھی کچھ ہے شاید 330 اس طرح کچھ کا نام ہے اس کا، اس کے اندر بھی مختلف احادیث ہیں، اس میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، مگر کیا ہے جتنی بھی حدیث ملے گی اور سب سے زیادہ وافر مقدار میں اگر کسی کی فضیلت کا ذکر ہے تو مولا علی کا ذکر ہے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ مولا علی کی شان کے حوالے سے جو حدیث وارد ہوئی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی نگاہ نبوت بھی دیکھ رہی تھی کہ ابھی جو عداوت ہے، ابھی جو بغض ہے، میرے وصال کے بعد یہ اور زیادہ بھڑکے گا اور زیادہ نمودار ہوگا۔ دیکھیے نا امام حضرت مولا علی کے زندگی میں جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، مولا علی کے سامنے حضرت زبیر آئے لڑنے کے لیے تلوار لے کر آئے تھے نا، مولا علی نے کیا کہا تھا حضرت زبیر سے؟ آپ کو تو معلوم ہے، جنگ جمل کا واقعہ معلوم ہی ہوگا، تو جنگ جمل میں آپ آمنے سامنے آ گئے حضرت زبیر، اور کس کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ مولا علی نے تلوار جب انہوں نے نکالی سامنے، مولا علی نے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد دلائی، مولا علی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کی ایک حدیث یاد دلائی، کہا اے زبیر کیا تمہیں معلوم نہیں؟ رسول اللہ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم علی کے خلاف تلوار نکالو گے، علی کے ساتھ جنگ لڑو گے، اور اس وقت علی حق پر ہوں گے، تم زیادتی پر ہوگے، تم خطا کر رہے ہوگے۔ جب یہ حدیث مولا علی نے سنائی، حضرت زبیر فوراً ہٹ گئے وہاں سے، یاد آیا میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں، آج وقت ہے کہ اس طرح حدیث نکال کر آپ کو بتایا جائے کہ شان علی کیا ہے، اہل بیت اطہار کا معاملہ کیا ہے۔ لوگ بھلا چکے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں، اہل بیت اطہار کے حوالے سے دلوں کے اندر کوئی جذبہ نہیں، مگر اس جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مومن ہونا ہے، اگر منافقت سے بچنا ہے تو مولا علی سے محبت ہم پر فرض ہے، رسول اللہ کی مختلف حدیث کی روشنی میں۔ اسی لیے
رسول اللہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ میرے وصال کے بعد علی کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور اعلان غدیر کیا فرمایا؟ لوگوں سے کہا لوگوں سن لو، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کے جانوں پر زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ اعتراف کیا، یہ اقرار کروایا، الست اولا بالمؤمنین من انفسکم، اے لوگوں سن لو، کیا مومن کی جانوں پر میرا حق سب سے زیادہ نہیں ہے؟ تمام لوگوں نے یک زبان کہا یا رسول اللہ بلا، کیوں نہیں، ہم پر سب سے زیادہ حق تو آپ ہی کا ہے، اور آپ سے زیادہ حق کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سے زیادہ حق کس کا ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ قول و قرار لے لیا، اس کے بعد فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، غدیر خم کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور وہ کجاوے کا ممبر، جس طریقے سے یہ ممبر ہے نا، وہ اونٹوں کا جو کجاوا ہوتا ہے جس پر لوگ سواری کرتے ہیں، اس کو اٹھا کر صحابہ کرام نے ممبر بنایا تھا رسول اللہ کے حکم پر۔ رسول اللہ اس پر تشریف رکھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، 1.5 لاکھ کا مجمع ہے، مولا علی کو سامنے کرتے ہیں اپنے سامنے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے لوگوں سن لو، نبوت کا اختتام ہے، اب کوئی میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا، مگر نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے اور آج سے ولایت کا دروازہ کھل رہا ہے، آج سے ولایت کا دروازہ کھل رہا ہے۔ مولا علی کو سامنے کیا، ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اے لوگوں سن لو، جو مجھے اپنا سردار مانتا ہے، جو مجھے اپنا رہنما مانتا ہے، جو مجھے اپنا رہبر تسلیم کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے دوستی کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے میں جس کا امام اور رہبر ہوں، علی اس کے امام اور رہبر ہیں۔ علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ جب اس ولایت کا اعلان رسول اللہ نے کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق سامنے آئے۔ ان صحابہ سے محبت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سامنے آئے اور کہا انت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، کہ آپ میرے اور تمام مومنوں کے مولا بن گئے، مبارک ہو۔ انت اصبحت و امسیت مولا و مولا کل مومن و مومنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ یاد کریں، انت اصبحت، اے علی آپ تو ہو گئے، اصبحت و امسیت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہونا ہو جانا، آپ ہو گئے کیا؟ انت اصبحت مولایا، میرے مولا، و مولا کل مومن و مومنہ۔ اس کے بعد مولا علی، حضرت مولا علی کو مبارکباد دینے کے لیے عمر فاروق آگے بڑھتے ہیں، اور عمر فاروق نے بھی حضرت مولا علی کے سامنے مبارکباد پیش کی۔ کس چیز کی مبارکباد تھی؟ اس مولا کا معنی ابو بکر صدیق بھی جانتے تھے، عمر فاروق بھی جانتے تھے، تبھی تو مبارکباد دے رہے تھے۔ اب بعض علماء اس معنی کے تعلق سے مولا کے حوالے سے آپس میں دست و گریباں ہو گئے، کوئی الگ معنی نکال رہا ہے، یعنی اہل بیت اطہار کا بغض کا معاملہ دیکھے، کوئی کچھ معنی نکالنے میں لگا ہے، کوئی کچھ معنی نکالنے میں لگا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں علی کی محبت اگر دل میں ہے تو کسی معنی کی طرف نہیں، ابو بکر صدیق کی طرف جائے، انہوں نے کس معنی کو لیا تھا، عمر فاروق نے کس معنی کو لیا تھا، کس بات کی مبارکباد دی تھی؟ آپ ہمارے مولا ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کا میننگ ان کے مائنڈ میں بیٹھا تھا پہلے سے، کہ مولا کہتے ہیں رہبر کو۔ اور رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے، ہم کسی چیز کا جائزہ پتہ کیسے لیتے ہیں؟ اسلام کا اصول کیا ہے؟ اسلام کا اصول یہ ہے، اصول فقہ بتا رہا ہوں آپ کو، اصول فقہ یہ ہے کہ کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے اگر وہ مجمل ہو تو ہم دوسری تیسری حدیث ڈھونڈتے ہیں، دوسری تیسری حدیث کے متن پر غور کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا معنی نکل رہا ہے، تاکہ اس حدیث کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ پائیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو مولا کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کسی کے برگلانے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی اگر شکوک و شبہات ہے مولا علی کے حوالے سے، دل کو آپ صاف کر لو
اگر مومن بننا چاہتے ہو، بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ نے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ اچھا، یہ بات کب کہی تھی؟ ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ کسی جنگ پر جا رہے تھے اور اپنی جگہ مولا علی کو روکے ہوئے تھے کہ تم یہاں رہ جاؤ، تم یہاں رک جاؤ، میں جا رہا ہوں صحابہ کے ساتھ. مولا علی نے کہا، چونکہ جنگ کا جذبہ تھا مولا علی کے اندر. آپ دیکھیں نا مولا علی کی بہادری اور شجاعت جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں. آئندہ جمعہ اس پر روشنی ڈالوں گا جنگ خیبر کے حوالے سے، جو آپ نے خیبر فتح کیا تھا انشاءاللہ. جنگ خیبر، جنگ خندق، اس میں علی کی جو شجاعت اور بہادری لوگوں نے دیکھی تھی. اور مولا علی کو جنگ کا بڑا شوق تھا کہ جاؤ اسلام کی اشاعت کروں، اپنی جان کی کبھی پرواہ نہیں کی مولا علی نے. مولا علی اس ذات کا نام ہے. مولا علی سے رسول اللہ نے کہا رک جاؤ. علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب جا رہے ہیں، جنگ سے ہم محروم. مولا علی کو رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک انت منی بمنزلتی من ہارون، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ. بخاری کی حدیث ہے، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی نسبت تھی. جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا رشتہ تھا، وہی رشتہ میرے ساتھ تمہارا ہے. کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ تو بخاری کی حدیث کا ترجمہ کیا. آئندہ جو میں اس حدیث کو مکمل ڈیکوڈ کروں گا، میں اس حدیث کو مکمل کھولوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ منزلت کا مطلب کیا ہے. کہ تمہاری میرے نزدیک وہی جگہ ہے جو جگہ ہارون کے موسیٰ کے نزدیک تھی. تو ہارون کی جگہ کیسی تھی؟ ہارون کا موسیٰ کے ساتھ کیسا رشتہ تھا؟ اور ہارون کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ کیسا مقام و مرتبہ تھا؟ اور کیا معاملہ تھا؟ اور کیا رتبہ حاصل تھا ہارون کو؟ یہ تو ترجمہ ہے. اس حدیث کی طرف آئندہ جمعہ آؤں گا اور آپ کو کھول کر بیان کروں گا رسول اللہ نے کیوں کہا حضرت مولا کائنات کو کہ تمہاری میرے پاس وہی جگہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے پاس جگہ تھی. اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہم تمام لوگوں کے دلوں میں مولا علی کی محبت داخل اور راسخ فرما دے اور مولا علی کے ساتھ ساتھ تمام اہل بیت اطہار کی محبت داخل فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.